हेलो अस्सलाम वालेकुम यार मदद कैसे हो भाई लोग। उम्मीद के खैरियत से हो गए। मौला कोई गम न थे सवाए गम शबीर। आज का टॉपिक है इमाम हसन। पहले आप लोग ये वीडियो देखो, वीडियो के आखिर में हम जरूर बात करेंगे। मैं अपने हक से दस्तबरदार होता हूँ। ये है शहजादा रसूल। उधर हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 60,000 की फौज से इनकी तरफ बढ़। हजरत इमाम हसन ने अपने घोड़े की बाग मोड़ी, पर मैं नहीं जंग चाहती। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला सुना कि उन्होंने मोड़ ली है, वो भी मोड़ बैठे। उनका जब वो नहीं चाहते तो हम क्यों चाहें। फिर सुलह का हाथ बढ़ा। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के और इनके दरमियान गुफ्तगू चली, तो जितने लोग हमारे ग्रुप में हैं इन सब से सुलह। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये शर्त नहीं मानते, तो कहते इनकी वजह से इस्लाम का नुकसान हुआ है, इनके साथ सुलह नहीं कर सकते। इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो सुलह वापस ली। होते होते रह गई। नहीं हो सकता जिसने मेरी खातर साल कटाए हुआ अपने उनको छोड़ के सुलह। हजरत अमीर मुआविया ने मुतालबा नहीं किया मुझे खलीफा बनाओ, मुझे ये खिलाफत सौंपो, मुतालबा नहीं उनका, खुद हजरत इमाम हसन ने सौंप दी। शाम एक बड़ी डिफरेंट चीज है। खाली शाम के जुग्राफिये पर गुफ्तगू को समझना चाहिए कि शाम क्या था। एक तरफ जेली हदीसें घड़ी जा रही थी, अब किरदार इमाम हसन शुरू होता है। उस दिन भी इमाम हसन की कोई नमाज कज़ा नहीं, बल्कि हर नमाज की जमात कराई। इवन के वो मुसल्ला जिसमें अमीर अल मोमिनीन का खून अतहर था, उसमें माथा रख के सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिही। फिर उसके बाद इमाम ने फसीह व बलीग खुतबा इरशाद फरमाया, और खुतबे के बाद इब्ने अब्बास उठे और उन्होंने आवाज देके कहा अय्युहन्नास, फरजंद रसूल की बैत करो। तो एक मजमा टूट पड़ा इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ रोते हुए, और इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बैत कर। वारिस दस्तार अमीर मोमिनीन मसनद पर बैठे। अब सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। 3 हिजरी 15 रमजान को इस दुनिया में आए थे, नशेब व फराज से वाकिफ थे। तो अब दौर शुरू होता है हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम। आपने पहला सरकारी आर्डर जो दिया, आपने तमाम गवर्नरों को बहाल रखा। अमीर उल मोमिनीन के रखे हुए गवर्नर थे, किसी तरह का करप्ट होने का कोई खदशा भी नहीं था। कि अफसोस जमाना कितना बुरा हो गया कि मुझे और मुआविया को मिला के पेश करता है। अमीर उल मोमिनीन ने जिस चीज पे अफसोस किया वो चीज ये। तो आप सोचिए इमाम हसन का जमाना क्या गुजरा होगा कि जब वो इमाम को कुछ भी नहीं समझता। और उस वक्त सामईन गिरामी कद्र इमाम अलैहिस्सलाम का लश्कर तैयार होता है, और जब लश्कर तैयार होता है तो 80 सरदार खरीद लिए जाते हैं। इसमें मरकजी कैरेक्टर है अशअश बिन कैस। आले मोहम्मद को बड़ा नुकसान पहुंचा है, इसकी रिश्तेदारी बड़ी सेंसिटिव है। मुसलमानों के पहले खलीफा का फर्स्ट कजन और बहनोई, ये 2 रिश्ते हैं उसके। उससे 2 बच्चे हुए उसके, मुहम्मद इब्ने अशअस और इसहाक इब्ने अशअस। ये मुसलमानों के पहले खलीफा के सगे भांजे हैं और इमाम हुसैन के कातिलीन में शामिल है। और इसकी बेटी जौदा बिन्त अशअस जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर देने वाली है, जिसे गोशा नशीन कह के दुनिया चुप कर जाती है। अगर वो गोशा नशीन हस्ती थी तो इमाम हसन को 9 मरतबा जहर क्यों दिया गया? 9 मरतबा जहर। पहली मरतबा जब आप मदाइन तशरीफ लेकर गए, आपको इत्तला हुई कि 32 शिया कत्ल कर दिए गए। इस जमाने में 32 की तादाद कोई इतनी काबिल जिक्र नहीं है। उस जमाने में 32 की तादाद कितनी बड़ी तादाद होगी। इमाम तशरीफ लेकर गए। जब इमाम वहां पर गए तो रास्ते में भी मूसल से होकर गए और वापसी में भी आप मूसल तशरीफ लाए। तो मुख्तार इब्ने अबी उबैदा सकफी के चचा ने इमाम की दावत की और इमाम को अपने घर ले गए। जब इमाम उनके घर गए तो नमाज पढ़ाते हुए एक मोमिन ने आकर एक बोतल और एक खत ला के दिया इमाम की खिदमत में।
اس کی ہسٹری یہ تھی کہ وہ بندہ جو فرعون شام کی طرف سے لے کے زہر امام حسن کو دینے کے لیے یہاں پر آنے والا تھا، اسے رستے میں سوتے ہوئے بھیڑیا کھا گیا، اور وہ خط جب وہاں پہ پہنچا تو آپ نے اس خط کو جائے نماز کے نیچے رکھ دیا۔ تو مختار کے چچا نے پوچھا مولا کیا ہے؟ کہا تمہارے دیکھنے کا نہیں ہے۔ امام کسی کام سے اٹھ کے مصلی سے گئے تو اس نے تجسس میں آ کے اٹھ کے کھولا، اور جب اس نے دیکھا تو اس نے جا کر اس شخص کے گھر پہ حملہ کیا اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا۔ ایک اندھے نابینا کا کیریکٹر، وہ کمینہ اندھا نہیں تھا، اندھا بنا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس کے نیچے لوہا تھا اور اس میں زہر لگائی گئی تھی۔ تو وہ اندھا آیا جیسے اندھوں کی وہ ٹٹولتے ہوئے، اور اس نے وہ لاٹھی حضرت امام حسن علیہ السلام کے پائے اقدس میں ڈالا، مدائن کے اندر۔ حضرت زخمی ہو گئے، کئی عرصہ بیمار رہے، مصلحت الہی نہیں تھی اور رضا امام نہ تھی، مولا زندہ رہے۔ حضرت عباس نے یہ پہلا موقع ہے جب قسم کھائی تھی کہ جب مجھے وہ نابینا ملے گا تو اسے قتل کر دوں گا، اور ایک دن وہ نابینا غازی کو مل گیا مدینے کے اندر، حضرت ابی الفضل عباس نے اسے قتل کیا۔ جودہ نے 3 مرتبہ زہر دی، ایک مرتبہ کھجور کے اندر زہر دی اسے۔ حضرت کا کھانا امام حسین کے گھر سے آتا تھا کہ امام علیہ السلام کے خلاف جو سازشیں کی گئی، اور پھر وہ صلح نامہ، اور صلح ناموں پر زیادہ تر گفتگو کی ضرورت ہے کہ زیادہ تر اسی کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے، اور امام پر اعتراض کہ 150 شادیاں کی، اور اس پر ایک افسانہ کے ایک امیر المومنین کا خطبہ بھی ایجاد کر لیا کہ مولا علی نے فرمایا اہل کوفہ میرے بیٹے کو رشتے نہ دیا کرو، یہ طلاقیں دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ، میں کہتا ہوں کتنا بڑا افسانہ ہے، اور یہ جب آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ افسانہ بنا کہاں سے، شام کہاں پہ ہے؟ یورپ کے بارڈر پر۔ یہ جتنے لوگ یورپ کو نکلتے ہیں انہیں سیریا کا رستہ استعمال کرنا پڑتا ہے، آگے سائپرس اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو کیوں میں نے کہا یورپ سے شام ملتا ہے، تو اس سے کیا تعلق؟ یورپ میں عیسائیت تھی، عیسائیت سے رابطہ تھا فرعون شام کا، وہ اسلام کے دشمن تھے کیونکہ عیسائیت مٹ رہی تھی، اور یہ اسلام سے انتقام لینا چاہتا تھا کہ اس کی جھوٹی سرداری کو اسلام نے رگڑ کے رکھ دیا تھا۔ تو اب سیریا کا دربار کنیکٹڈ تھا روم کے ساتھ، پردے ویسے، بیڈ شیٹس ویسی، غلام ویسے، نوکر ویسے، حتیٰ کہ اس کے جو نوکر ہیں وہ بھی ادھر اسپین سے بلائے ہوئے تھے تاکہ سارا رہن سہن کیسر و کسرا کی طرح ہو۔ شادی عیسائیوں کے لیے اچھی چیز نہیں ہے، کرسچن اس شادی کو، ان کی پوری ہولی فیملی کے اندر 2 ممبرز ہیں، ایک ماں ایک بیٹا، اور یہ اکلوتے ماں بیٹا ہے جو دونوں کنوارے تھے، نہ ماں کی شادی ہوئی حضرت مریم کی، نہ بیٹے کی شادی ہوئی حضرت عیسیٰ کی۔ آج بھی عیسائی پوپ اسی کو بناتے ہیں جس نے شادی نہ کی۔ اب کیونکہ اب ذہنیت کو پڑھیے، کیونکہ عیسائیوں میں شادی کو برا سمجھا جاتا تھا، اس لیے امام حسن علیہ السلام کے خلاف نفرت کے لیے جو بات تراشی گئی اس میں یہی الزام لگایا گیا شادیاں بہت کرتے تھے، اور وہ بندے ہتھے چڑھ گئے جو اپنے نبی کی براق کی فوٹو بناتے ہوئے بھی آگے کسی لپسٹک والی خاتون ہی کا فوٹو بناتے تھے۔ انہیں پتہ نہیں کہ یہ توہین پیغمبر اسلام ہے، سازشاً یہ تصویر بنائی گئی کہ اتنا زیادہ انہیں خدا نخواستہ خواتین کی طرف شغف تھا۔ مجھے وہ قبیلے سمجھ نہیں آتے جنہیں پتہ بھی تھا کہ حسن طلاق دے دیتے ہیں اور پھر بیٹی کا رشتہ دے دیتے تھے۔ اور چیلنج ہے علماء شیعہ کی طرف سے کہ 20 کے نام بتا دو، 15 کے نام بتا دو، 9 سے زیادہ کوئی نام نہیں بتا سکتا۔
کہ اتنا سنگین زہر دیا گیا امام حسن کو کہ آج تک ان کی قبر پہ پڑے ہوئے پتھروں کی رنگت سبز ہو جاتی. اس نے کہا میں امام کے روزے پہ رہتا ہوں. تو پھر مشہد والے کبوتر نے دوسرے کبوتر سے پوچھا تو کہاں رہتا ہے؟ اس نے کہا میں 4 اماموں کے روزے پہ رہتا ہوں. اس کبوتر نے کہا جیسے امام کے پاس تو رہتا ہے، تو بتا تیرے امام کے پاس روزے کی کیا حالت ہے اور ماحول کیا ہے؟ تو مشہد والا کبوتر کہنے لگا آسمان سے زیادہ حسین ہے میرے امام کا روزہ. سونے کے گنبد ہیں، چاندی کی شاہراہیں ہیں، سونے کی سبیلیں ہیں، چاندی کی سبیلیں ہیں، کائنات سے مہنگی قالینیں ہیں، ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، ماتم، مجلس، نماز سب کچھ ہو رہا ہے. تو اس نے رو کے کہا تو میرے مدینے میں کبھی نہ آنا، کیونکہ جن کی قبروں پہ میں رہتا ہوں وہاں غربت برس رہی ہے، وہاں چراغ جلانے کی اجازت نہیں. میں نے ایک فکرہ کہا تھا اب اسے قبرستان کہنا چھوڑ دو. جنت البقیع قبرستان نہیں ہے، جنت البقیع زندان ہے. قبرستانوں کو تالے نہیں لگے ہوتے، قبروں پر درے والے نہیں کھڑے ہوتے. جاؤ جا کر دیکھو. میں نے تو حج پہ دیکھا جتنا حج پہ ہجوم ہوتا ہے. میں نے کئی اہل سنت بزرگ دیکھے جو محبت اہل بیت پہ تڑپتے تڑپتے آتے ہیں اور چپ کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں حسن حسین کی قبر کہاں ہے؟ تو میں نے ایک بزرگ سے کہا حسن کی تو یہاں ہے، حسین کی قبر یہاں نہیں ہے. تھا اہل سنت لیکن وہ بوڑھا بزرگ رو پڑا. اس نے کہا کتنے ظالم امتی ہیں، دونوں بھائیوں کی قبریں نہیں ملنے دی انہوں نے. تو آپ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھا، ویڈیو کیسے لگا یہ کمنٹس کر کے بتانا ضرور. تو بھائی یہ مولانا کہتے ہیں کہ امام حسن نے صلح کی تھی تو تمہارا پیر تو جیت گیا تھا، بنو امیہ جیت گیا تھا نا. تو اس سارے صلح کرنے والے جو بولتے ہیں کہ ان کا معاویہ صحیح ہے، امام حسن کی صلح کی آڑ میں یہ معاویہ کو اچھا ثابت کرنے کی کوشش کریں، تو کبھی مولانا صاحب یہ تو بتانے کی زحمت کرو کہ امام حسن کو 9 بار زہر کیوں دیا گیا تھا. یہ بھی تو بتاؤ اسے 9 بار زہر کیوں دیا. اس نے تو تمہیں وہ دے دیا تھا، کہتا تھا کہ اٹھاؤ میرے باپ کی جوتی کا صدقہ. معاویہ کو سب کچھ مل گیا تو اس نے 9 بار کیوں زہر دلایا گیا. جو مولا کی شریک حیات تھی اسے کیوں شام کے خواب دکھائے گئے کہ شام کا تمہیں ملکہ بنائیں گے؟ کیوں ان لوگوں نے 9 مرتبہ زہر دیا؟ کبھی اس سوال کا جواب بھی دے دو. اگر یہ ویڈیو مفتی طارق قاری رحمان دیکھے، جہاں وہ ملا حجازی، کوئی بھی یہ سنی جو بھی یہ ویڈیو دیکھے جو معاویہ کی تعریف کرتا ہے، کبھی یہ بتانے کی زحمت کرو کہ امام حسن کو 9 مرتبہ زہر کیوں دیا گیا جبکہ تمہارے باپ معاویہ کو حکومت دی گئی تھی. تو امام حسن کو کم دکھانا چھوڑ دو. اس کو جب بھی آپ بولتے ہو نا کہ اس نے بیعت کی تھی، کوئی حدیث، کوئی کتاب، کوئی حوالہ، کچھ بھی جھوٹے میں جھوٹا کتاب بھی دکھا دو جہاں پہ امام حسن نے اس معاویہ کی بیعت کی تھی. تو یہ بہانہ چھوڑ دو. صلح کی تھی، صلح کرنے کے بعد جو امام حسن نے شرطیں لگائی تھی اس میں ہی تمہارا معاویہ ذلیل اور ہار گیا تھا. تو ایسا مت کہو، وہ شرطیں دکھاؤ جو شرطیں امام حسن نے صلح کے وقت کی تھی وہ بتاؤ، کہ پھر کہو کہ ہمارا معاویہ صحیح ہے، صحابی کاتب وحی ہے. ایسے کاتب وحی سے تو اور یہ ویڈیو دیکھو تو اس سوال کا جواب ضرور دینا مولانا. تب تک تو ہمیں یاد. اللہ حافظ.